وَإِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَلَهَا النَّفْقَةُ وَالسُّكْنَى فِي عِدَّتِهَا رَجْعِيًّا كَانَ أَوْ بَائِنًا۔ طلاق چاہے رجعی ہو چاہے طلاق بائنہ ہو، عدت کے دوران کا خرچہ اور سکنا کس کے ذمہ ہے؟ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَلَهَا النَّفْقَةُ وَالسُّكْنَى فِي عِدَّتِهَا۔ جب مرد نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تو اس کا نفقہ اور سکنا اس کی عدت میں شوہر تو اس کے لیے ہے، یعنی عورت کے حق میں سے عورت کے لیے ہے نفقہ سکنا اس کی عدت میں، رجعیًا کانا او بائنا، طلاق چاہے رجعی ہو یا بائنا ہو۔ وقال الشافعی رحمہ اللہ لا نفقۃ للمبتوتہ، بائنا کے لیے کوئی طلاق نہیں، مبتوتہ یعنی طلاق دیتے ہی جو عورت نکاح سے نکل جائے یعنی طلاق بائنا، الا اذا كانت حاملا، مگر جبکہ وہ عورت کیا ہو؟ حاملہ ہو۔ اما الرجعی فلأن النکاح بعدہ قائم لا سیما عندنا، اب ہماری دلیل یہ ہے کہ رجعی میں عدت کیوں پائے گی؟ تو اس لیے کہ نکاح اس کے بعد بھی یعنی طلاق کے بعد بھی خاص کر ہمارے نزدیک کیا ہے؟ قائم ہے۔ لأنہ یحل له الوطء، اس لیے کہ ہمارے نزدیک اس سے وطی کرنا کیا ہے؟ وأما البائن، اور لیکن طلاق بائنہ فوجہ قولہ، تو امام شافعی نے فرمایا کہ طلاق بائنہ میں عدت میں عورت نفقے کا حقدار نہیں ہوگی۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ ما روی عن فاطمہ بنت قیس قالت، جو مروی حضرت فاطمہ بنت قیس سے وہ کہتی ہے طلقنی زوجی ثلاثاً، مجھے میرے شوہر نے 3 طلاقیں دیں، فلم یفرض لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکنا ولا نفقہ، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نہ تو میرے لیے سکنا متعین فرمایا اور نہ ہی نفقہ۔ یہ حدیث ہے وَلِأَنَّهُ لَا مِلْكَ لَهُ، اور اس لیے بھی کہ طلاق بائنہ کے بعد لا ملک لہو، شوہر کے لیے کوئی ملکیت نہیں، یعنی شوہر جو ہے بیوی کے بضاع کا کسی طور پر مالک نہیں رہا، لا ملک لہو۔ وہی مرتبۃ علی الملک، اور امام شافعی کے نزدیک نفقہ کس چیز پر مرتب ہے؟ ملک بضاع پر، پیچھے پڑے نا، ملک بضاع کا عوض ہے وہ، ہمارے نزدیک ملک بضاع کا عوض کیا ہے؟ مہر ہے۔ تو وہی مرتبۃ علی الملک، اور یہ چیز یعنی نفقہ جو ہے مرتب ہے ملک ہی پر، ولہذا لا تجب للمتوفی عنہا زوجہا، اسی لیے تو جس عورت کا شوہر مر جائے اس عورت کے لیے نفقہ واجب نہیں ہوتا، کیونکہ ملکیت شوہر کی کیا ہو چکی؟ قبر میں جا کر جو ہے وہ عورت کے بضاع کا تو مالک نہیں ہوگا، یہ ان کی دلیل، لانعدام ہی ملکیت ختم ہو جانے کی وجہ سے۔ بخلاف ما اذا كانت حاملہ، بخلاف اس صورت کے جبکہ عورت کیا ہو؟ لأننا عرفناه بالنص، اس لیے کہ ہم نے حاملہ عورت کے نفقے کو پہچانا ہے، کس سے؟ نص سے۔ قیاس چاہتا ہے کہ اس کو بھی نفقہ نہ ملے، امام شافعی یہ فرما رہے ہیں۔ وهو قوله تعالی، اور وہ اللہ کا یہ فرمان نص، وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ، اگر عورتیں حمل والیاں ہوں تو ان پر کیا کرو؟ خرچ کرو، ان کا نفقہ دو، فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ، تو ان کا نفقہ دو۔ اب ہماری دلیل کہ مبتوتہ رجعیہ ہو یا بائنہ، دونوں صورتوں میں نفقہ کی حقدار ہوگی کس دوران؟ عدت کے دوران، جب تک عدت گزار رہی ہے۔ وَلَنَا، اور ہماری دلیل ہے ان النفقۃ جزاء احتباس علی ما ذکرنا، نفقہ کس چیز کا بدلہ ہے؟ احتباس کا بدلہ، تو شوہر کے گھر میں ہی عدت گزار رہی ہے نا، تو گویا ایک طرح سے احتباس کیا ہے؟ والاحتباس قائم، اور احتباس یہاں پر باقی ہے، قائم ہے، فی حقی حکم، اس حکم کے حق میں، مقصود بالنکاح، جو نکاح کا کیا ہے؟ وهو الولد، اور وہ کیا ہے؟ بچہ ہے، کہ اس درمیان اگر بچہ جنے گی تو کس کا بچہ ہوگا؟ اذ العدۃ واجبۃ لصیانۃ الولد، اس لیے کہ عدت کس لیے واجب ہوتی ہے؟ کہ پیٹ میں اور مرد کا نطفہ باقی ہے یا نہیں، تو بچے کی صیانت کے لیے، کس کے لیے عدت واجب ہوتی ہے؟ بچے کی حفاظت کے لیے، بچی کی صیانت کے لیے۔ فتجب النفقہ، یعنی اس شوہر کے گھر میں رہ کر کے عورت گویا کہ اپنے آپ کو حوالے کر دیتی ہے اس بات کے لیے کہ میں آپ کے لیے جو یہاں ٹھہری ہوئی ہوں کہ آپ کا بچہ میرے حمل میں ہے یا نہیں۔ فتجب النفقہ، تو نفقہ واجب ہوگا۔ ولہذا کان لها السکنا بالاجماع، اسی لیے تو اس کے لیے اجماع کے ساتھ سکنا واجب ہے۔ رہائش کیا ہے؟ امام شافعی بھی فرماتے ہیں کہ طلاق بائنہ ہی اگرچہ ہو تو بھی رہائش کیا ہے؟ واجب ہے۔ تو جب امام شافعی نے ایک چیز کو واجب کیا، دوسری چیز بھی ہم نے واجب کیا۔ وصار کما اذا كانت حاملہ، اور یہ عورت جو طلاق بائنہ کی عدت گزار رہی ہے اور حمل والی نہیں ہے، اس کے باوجود اس کا حکم کس کی طرح ہو گیا؟ سارا کما اذا كانت حاملہ، اور یہ حکم ایسے ہو گیا جیسے عورت حاملہ ہو۔
تو حاملہ عورت بھی بچے کی حفاظت کے لیے رکتی ہے، اور یہاں پر بھی چیک کرنے کے لیے رکتی ہے برات رحم وغیرہ کے حوالے سے۔ وہ حدیث و فاطمہ بنت قیس، اس کا کیا جواب ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے میرے شوہر نے مجھے 3 طلاق دی، حضور نے میرے لیے نفقہ متعین نہیں کیا، اس کا جواب۔ وہ حدیث و فاطمہ بنت قیس ردہ عمر، اور حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کا جہاں تک معاملہ ہے تو اس حدیث کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رد فرما دیا تھا، قبول نہیں کیا تھا۔ رد فرما دیا تھا بمعنی قبول نہیں کیا تھا، کیوں؟ فإنہ قال، اس لیے کہ حضرت عمر نے یوں کہا تھا، لا ندع کتاب ربنا، ہم اپنے رب کی کتاب کو نہیں چھوڑ سکتے، وسنت نبینا، اور اپنے نبی کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتے، بقول امرأۃ، ایک ایسے عورت کے کہہ دینے سے، لا ندری صدقت ام کذبت، جس کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں ہے کہ وہ سچی ہے یا جھوٹی ہے، حافظت ام نسیت، اسے یاد بھی ہے یا بھول گئی ہے، کیونکہ یہ واقعہ بہت سالوں کے بعد وہ بیان کر رہی ہے صحابہ کی مجلس میں۔ خود کہتے ہیں کہ میں نے سنت نبی کیا ہے؟ کہتے سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے خود حضور علیہ السلام کو فرماتے ہوئے یہ سنا ہے کہ للمطلقۃ الثلاث النفقۃ والسکنا ما دامت فی العدہ، مطلقہ ثلاثہ کے لیے نفقہ بھی ہے اور سکنا بھی ہے جب تک کہ وہ عدت میں رہے۔ اور یہ عورت اپنے بارے میں خبر دے رہی ہے تو پتہ نہیں اس کو یاد بھی ہے، یا ہو سکتا ہے اس کے من کے مطابق نفقہ نہ دیا ہو، یا نفقہ شوہر نے پہلے دے دیا ہو تو حضور نے اس لیے کہا ہو کہ اب نفقہ تمہیں نہیں ملے گا، ایسے بہت سارے اس میں احتمال ہے۔ وردہ ایضا زید بن ثابت و اسامہ بن زید و جابر و عائشہ، اور خود اس بات کو قبول نہیں کیا، اس بات کو رد کر دیا تھا حضرت زید بن ثابت جیسے صحابی نے، حضرت اسامہ بن زید نے، حضرت جابر نے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ ان صحابہ نے بھی کہا تھا کہ ان کی بات درست معلوم نہیں ہوتی ہے، کیونکہ ان کے خلاف بات ان کے پاس موجود تھی، اور وہ یہ تھی للمطلقۃ الثلاث النفقۃ والسکنا ما دامت فی العدۃ، ٹھیک ہے؟ ولا نفقۃ للمتوفی عنہا زوجہا، جس عورت کا شوہر مر جائے اس کو عورت شوہر کے مال سے نفقہ، کیونکہ اب مر گیا تو اس کا مال رہا کیا بن گیا؟ وہ ترکہ بن گیا، ترکہ بن گیا، طریقہ بن گیا، تینوں تلفظ ہے، ترکہ، ترکہ، طریقہ۔ لأن احتباسها ليس لحق الزوج، اس لیے کہ اب وہ جو گھر میں رک رہی ہے 4 مہینہ 10 دن، وہ شوہر کے حق کی وجہ سے، بلکہ شریعت نے اس پر واجب کیا کہ تم کیا کرو، بطور سوگ کے 4 مہینہ 10 دن شوہر کے گھر میں رک جاؤ، تو اب وہ احتباس لحق الزوج نہیں ہے، شوہر کے حق کی وجہ سے۔ لأن احتباسها ليس لحق الزوج بل لحق الشرعی، بلکہ کس وجہ سے ہے؟ شرع کے حق کی وجہ سے۔ تو شرع کے حق کی وجہ سے اگر نماز پڑھے تو کیا شوہر کو بولے گا کہ میں نماز پڑھ رہی ہوں تو ہر نماز کا مجھے پیسے دو؟ بولو بھائی، مانگ سکتی ہے کیا؟ وہ نہیں مانگ سکتی۔ فإن التربص عبادۃ منہا، اس لیے کہ یہاں پہ جو تربص ہے، انتظار کرنا، یہ کیا ہے؟ اس کی طرف سے عبادت ہے۔ الا تری ان معنی التعرف عن برات الرحم لیس بمراعا فیہ، کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو کہ برات رحم سے تعارف کا معنی کہ اس میں رعایت کی ہی نہیں گئی ہے؟ برات رحم اگر چیک ہونے کے لیے ہوتا تب تو سمجھ میں آتا کہ نہیں یہ شوہر کا حق ہے، کہ شوہر کے حق کے کچھ دیکھا جا رہا ہے، یہاں پہ اس کا خیال کیا جا رہا ہے، اس کا لحاظ کیا جا رہا ہے۔ یہاں پہ 4 مہینہ 10 دن ہے، چاہے حیض آئے یا 3 حیض آئے یا 1 حیض آئے یا 1 بھی حیض نہ آئے، بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ سیدھا کتنے دن عدت گزارے گی وہ؟ تو اس میں جو ہے برات رحم کے معنی، برات رحم کے تعارف کے معنی کی کوئی رعایت نہیں کی۔ الا تری، کیا تم نہیں دیکھتے ہو، ان معنی تعارفی ان برات الرحم، برات رحم کے پہچاننے کا معنی لیس بمراعا فیہ، اس میں اس چیز کی رعایت مراعن رعایت نہیں کی گئی ہے۔ حتی لا یشترط فی الحیض، یہاں تک کہ اس میں حیض کی بھی شرط سیدھا ہے کہ 4 مہینہ 10 دن۔ فلا تجب نفقتها علیہ، تو اس لیے عورت کا نفقہ اس مرے ہوئے شوہر پر واجب نہیں ہوگا۔ دوسری بات، بولے ان النفقۃ تجب شیئا فشیئا، اور اس لیے بھی کہ نفقہ تھوڑا تھوڑا واجب ہوگا، آج کا نفقہ آج واجب، کل کا نفقہ کل واجب، پرسوں کا پرسوں، ایسی واجب ہوتا ہے نا کہ اکٹھا واجب ہوتا ہے، تھوڑا تھوڑا واجب ہوتا ہے۔ ولا ملک لہ بعد الموت، اور مر جانے کے بعد شوہر کے لیے کوئی ملکیت باقی، کوئی چیز اس کی نہ رہی، کوئی چیز اس کی رہی کیا اس کی؟ فلا یمکن ایجابها فی ملک الورثۃ،
تو جس چیز کے مالک اب اس کے ورثاء ہو گئے ہیں، ورثاء کے ملکیت میں اس کی بیوی کا نفقہ واجب، سمجھ میں بات آ رہی دلیل؟ فلا یمکن ایجابھا، تو اس کو واجب کرنا ممکن نہیں، کس کو؟ نفقے کو واجب کرنا ممکن نہیں، فی ملک الورثتی، ورثاء یا ورثاء، طلبا، طلباتن اور طلباء دونوں جمع ہیں، طالب کی جمع طلباء، علماء اور فعالتن کے وزن پر طلباتن، تو طلبہ، اور بعض لوگ کیا بولتے ہیں؟ طلباء، اور بعض طلباء بولتے ہیں، طلباء، طلباء کچھ نہیں ہے کہ نہیں؟ وَكُلُّ فُرْقَةٍ جَاءَتْ مِنْ قِبَلِ الْمَرْأَةِ بِمَعْصِيَةٍ، یہاں سے ایک جزیہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر مرد و عورت کے درمیان، شوہر اور بیوی کے درمیان فرقت کا سبب بیوی بنے، کون بنے؟ اور وہ سبب گناہ ہو، وہ کام کیسا ہو؟ گناہ کا کام ہو، اور وہ انجام دیا گیا ہو کس کی طرف سے؟ بیوی کی طرف سے، تو تفریق تو ہو جائے گی۔ مسئلہ یہ ہے کہ تفریق ہو جائے تو بھی عدت کے دوران نفقہ کس پر واجب ہوتا ہے؟ طلاق کے ذریعے تفریق ہو یا قاضی کے ذریعے تفریق ہو، نفقہ بہرحال دینا پڑتا ہے جب تک عدت گزارے گی، کیونکہ عدت گزار رہی ہے اس کے بچے کی صیانت کے لیے، پیچھے جزیہ گزر چکا۔ لیکن اگر عورت کی طرف سے تفریق کی گئی اور وہ جو کام اس نے انجام دیا ہے تفریق کا، وہ کام کیسا تھا؟ گناہ تھا، تو اب نافرمان ہونے کی وجہ سے عورت نفقے کا حقدار، وہ عدت گزارے گی اور شوہر پر نفقہ بھی واجب نہیں ہوگا۔ جیسے کہتے ہیں کہ یہاں پر ایک شخص 40 سال کا تھا، اس کا 18 سال کا ایک لڑکا تھا ایک بیوی سے، اس نے ایک عورت سے شادی کی 25 سال 30 سال کی عورت سے، اور عورت نے جان بوجھ کر جو ہے اس کے اس بیٹے کو جو دوسری بیوی سے تھا، یعنی سوتیلے بیٹے کو اپنے اوپر قابو دے دیا۔ قابو دینے کا مطلب سمجھ رہے نا؟ تو اب یہاں پہ چونکہ تفریق واقع ہو گئی، حرمت مسارت ہو گئی، یہ لڑکے نے اگر اس سے جو ہے کچھ غلط کام کیا تو اس کی ماں جو سوتیلی اس کے باپ پر کیا ہو جائے گی؟ بہو کے منزل میں آ گئی نا، یہ حرام ہو گئی حرمت مسارت کے سبب۔ لیکن یہ اب تفریق اپنے آپ ہو گئی، طلاق دے یا نہ دے بہرحال میاں بیوی دونوں نہ رہے، تفریق ہو گئی، اب عدت گزارے گی، کیا کرے گی وہ؟ یعنی اب یہ کہا جائے گا کہ نہ تو یہ بیٹے کے لیے جائز ہوگی، حلال ہوگی، اور نہ اس کے، اب یہ تیسرے کسی مرد سے کیا کرے گی؟ بیٹے کے لیے اس لیے نہیں کیونکہ باپ کی موت ہوا ہے، اور باپ کے لیے اس لیے نہیں کیونکہ بیٹے نے اس کو شہوت کے ساتھ چھو لیا یا وطی کر لیا، جو بھی معاملہ رہا ہو، کس بھی کر لیا ہو تو بھی ٹھیک ہے۔ تو باپ کے لیے وہ بہو کی منزل میں آ گئی، تو باپ بہو سے شادی، اتنا پاکیزہ مذہب ہے اسلام، ہے کہ نہیں؟ لیکن لوگ حکمت کو سمجھتے نہیں ہیں، رشتہ داری کے حقوق جتنے اسلام میں کسی اور مذہب میں نہیں ہیں۔ خیر، تو دونوں پر حرام ہو جائے گی، تفریق واقع ہوگی، تیسرے مرد سے نکاح کرنے کے لیے اس کو کیا کرنی پڑے گی؟ عدت گزارنی پڑے گی، لیکن وہ نفقے کا حقدار نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ تفریق کس وجہ سے کی ہوئی ہے؟ عورت کے کام کی وجہ سے، اور وہ کام کیا ہے؟ ہاں، اگر کام عورت نے ایسا کر ڈالا کہ جو بامر مجبوری کرنا تھا اور وہ گناہ نہیں تھا، جیسے شوہر کا چھوٹا بچہ، شوہر کا، ہاں یہ شوہر جو ہے چھوٹا بچہ تھا، عورت بالغہ تھی اور شوہر کیا تھا؟ ایسا ہوتا تھا نا، جو میں نے سمجھایا اس سے پہلے کہ نکاح کا نظام پہلے صرف سیکس کرنے کے لیے نہیں ہوتا تھا، یہ تو عیاش لوگوں نے جو ہے اس کو ڈال دیا کہ نکاح کا مطلب سیکس ہے۔ نکاح کا مطلب سیکس نہیں، نکاح کا ایک کام ہے، نکاح کے کئی کاموں میں سے ایک کام وہ بھی ہے۔ اصل مقصد ہے دو خاندان کا انتظام و انصرام، آپس میں ایک دوسرے کی سیکورٹی، حفاظت۔ تو پہلے ایسا ہوتا تھا، تو چھوٹا دودھ پیتا بچہ شوہر ہے اور بیوی جو ہے وہ بڑی عمر کی ہے، بالغہ ہے، تو وہ جو ہے بہت زیادہ جو ہے کیا ہو رہا تھا، وہ بے چین تھا، پلانے والا کوئی دایا مل نہیں رہی تھی وہاں پہ، اور کوئی تھی نہیں وہاں پہ پلانے والی، اس نے جو اٹھایا اور پستان سے اس کو لگا دیا، شوہر اس پر کیا ہو گئی؟ حرام ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ رضائی بیٹا ہو گیا نا اس کا، شوہر اب کیا ہو گیا؟ حرمت ثابت ہو گئی، تفریق ہو گئی، لیکن یہاں پر جو ہے وہ نفقے کا حقدار ہوگی۔ اس طرح کے مسائل بیان کیے جائیں گے۔ دیکھیے، کل فرقۃ جاءت من قبل المرأۃ بمعصیۃ، ہر وہ جدائی جو کس کی طرف سے آئے؟
عورت کی طرف سے آئے گناہ کے سبب، بمعصیت مثل الردتی معاذ اللہ، جیسے مثال کے طور پر عورت خود کیا ہو جائے، مرتدہ ہو جائے، وتقبیل ابن الزوج، اور جیسے اپنے ہی شوہر کے بیٹے کا بوسہ لے لے، کیا لے لے، فلا نفقۃ لہا، تو اس کے لیے نفقہ، لأنہا صارت حابسۃ نفسہا بغیر حق، اس لیے کہ اب وہ اپنے آپ کو روکنے والی تو ہوگی لیکن بغیر حق، کیسے، بغیر کسی، فصارت کما اذا کانت ناشزۃ، تو یہ عورت ایسے ہو گئی جیسے کوئی کیا ہو، ناشزہ ہو۔ ناشزہ یعنی جو عورت اپنے شوہر کے واجب حق کو ادا نہ کرے اور نافرمانی کرے، اس عورت کو کیا کہا جائے گا، جیسے شوہر نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم نماز پڑھو اور وہ نماز نہ پڑھے، یا شوہر نے کہا کہ تم نامحرم سے بات نہ کرو اور وہ کیا کرے، بات کرے، یا شوہر نے کہا میری اجازت کے بغیر سفر نہ کیا کرو لیکن کیا کرے، وہ سفر کرے۔ اس طرح کے جو حق شوہر کے ہیں وہ حکم دینے کے باوجود ادا نہ کرے تو عورت کیا کہلاتی ہے، ناشزہ۔ اور چائے بنانے کے لیے بولا اور مرد نے، اور عورت نے بولا کہ نہیں میرے سر درد ہے چائے نہیں بنائیں گے، تو ناشزہ ہو جائے گی کیا، وہ نہیں ہوگی۔ اس کا حق ہے کہ وہ منع کر سکے، اس کا حق ہے کہ، کیونکہ وہ بیوی ہے، کوئی خادمہ نہیں ہے، تو اس بنیاد پر وہ جو ہے ناشزہ نافرمان نہیں کہلائے گی۔ سمجھ گئے بات کو؟ تو ناشزہ عورت نفقے کا حقدار، بغیر اجازت کے چلی گئی مائکے، اب یہ بلا رہا ہے آ جاؤ نہیں تو دیکھو، ہے کہ نہیں، لیکن وہ آ ہی نہیں رہی ہے، پریشان ہو رہا ہے بیچارہ یہاں پہ اکیلے اکیلے، تو بھی ناشزہ کہلائے گی۔ اور اس مائکے میں فون کر کے تھوڑا ڈال دیجئے نا 2000 روپے، تو نہیں ڈالنے کا، یہ نہ ڈالے۔ سمجھ بات آ رہی نہیں آ رہی؟ ناشزہ بخلاف المہر بعد الدخول، بخلاف مہر کے، دخول کے بعد اگر ناشزہ ہو جائے تو مہر تو بہرحال دینا پڑے گا، نفقے کا حقدار نہیں ہوگی وہ۔ سمجھ گئے بات کو؟ لأنه وجدت تسلیم فی حق المہر بالوطئی، کیونکہ مہر کے حق میں سپردگی پائی گئی ہے، کس وجہ سے، وطی کی وجہ سے، اس لیے مہر تو واجب ہوگا چاہے فرما بردار ہو یا، وبخلاف ما اذا جاءت الفرقۃ من قبلها بغیر معصیت، اور بخلاف اس صورت کے جبکہ فرقت پیدا ہو عورت کی جانب سے، لیکن کیسے، اس کی چند مثالیں، کا خیار العتق، جیسے خیار عتق عورت کو حاصل ہے، عورت ابھی باندھی تھی، کسی کی زید کی بیوی تھی، حالت غلامی میں، اچانک اس کے مالک نے اس عورت کو کیا کر دیا، آزاد کر دیا، تو آزاد غلامی کے بعد آزاد ہونے والی عورت کو اپنے شوہر کے نکاح میں رہنے یا نہ رہنے کا کیا رہتا ہے، اختیار رہتا ہے۔ لیکن اس میں اختیار کب تک چلتا ہے، جس مجلس میں اس کو اپنے آزادی کی خبر ملی اسی مجلس میں اس کو نکاح کو برقرار رکھے یا اس کو کیا کرے، اس کو کہا جاتا ہے خیار العتق، جیسے عورت کو خیار العتق حاصل ہو جائے اور وہ کہے کہ میں اب آپ کو اپنا شوہر تسلیم نہیں کرتی، اب چونکہ میں آزاد ہو گئی ہوں، تو اب تفریق ہو جائے گی، عدت بھی گزارے گی اور ساتھ ہی ساتھ اس کا نفقہ بھی پائے گی۔ وہ خیار البلوغ، اور جیسے عورت کو خیار بلوغ سمجھ رہے نا، چھٹپن میں نکاح کرا دیا گیا، جیسے ہی جس مجلس میں بالغ ہوئی اس مجلس میں اگر اس کو خبر پہلے سے ہے یا کسی نے کہا کہ آپ آج بالغ ہو گئی ہے، آپ کا نکاح فلاں سے آپ کے بے ہوشی کے ایام میں کر دیے گئے تھے، مطلب جب شعور نہیں تھا اس وقت کر دیے گئے، تو یہ کہہ رہے وہ تو بڑا بیوقوف آدمی ہے، اس سے میں کیسے شادی کر سکتی ہوں، اس کی بیوی کیسے رہوں گی، تو اس کو نکاح رکھنے یا نہ رکھنے کا کیا ہے شریعت کی طرف سے اختیار ہے، چاہے تو وہ کہے کہ میں راضی نہیں ہوں، نکاح ختم، اور کہے کہ راضی ہوں تو نکاح باقی، یا اس بیچ کوئی گفٹ وغیرہ لے لے بالغ ہونے کے بعد اور بعد میں کہے کہ ٹھیک ہے میں گفٹ تو لے رہی تھی لیکن میں اب نکاح سے راضی نہیں ہوتی، یہ نہیں چلے گا، تو گفٹ کیوں لے رہی تھی، مجبور نظر لے رہی تھی، نہیں چلے گا، وہ سب بات نہیں مانی جائے گی۔ یعنی ایسے اسباب جو رضامندی پر دلالت کرے بالغ ہونے کے بعد تو نکاح برقرار، ایک بار نکاح لاگو تو لاگو، سمجھے بات آ رہی نہیں آ رہی؟ تو کہتے ہیں خیار بلوغ تفریق لعدم الکفاۃ، یا عدم کفاۃ کی وجہ سے تفریق ہو جائے، کس وجہ سے، یعنی جب شوہر آیا تھا تو بڑا دکھ رہا تھا ایک دم بہت شاندار آدمی، بعد میں پتا چلا کہ یہ تو چپل سیتا ہے لوگوں کے بیٹھ کر کے، امریکہ میں بھیک مانگتا ہے جا کر کے، بولیں گے لا حول ولا قوت، کیسا میں نے بھکاری آدمی سے شادی کر لیا۔ تو عدم کفاۃ کی وجہ سے قاضی کیا، جب یہ کیس دائر کرے تو قاضی کیا کرتا ہے، دونوں کے درمیان تفریق، یہاں تفریق ہے لیکن کیسے ہے، بغیر معصیت کے، بغیر معصیت کو طلاق، تفریق کسی بھی طریقے سے ہو لیکن معصیت نہیں ہونی چاہیے، تو لأنها حبست نفسها بحق،
اس لیے کہ یہاں پر اس نے اپنے آپ کو روکی ہے حق کی وجہ سے، وذالک لا یسقط النفقہ، اور حق کی وجہ سے جو احتباس ہوتا ہے وہ نفقے کو ساقط، کما اذا حبست نفسها لاستیفاء المہر، جیسے کہ اگر وہ اپنے آپ کو روکے مہر پورا حاصل کرنے کے لیے، اگر وہ مہر کو حاصل کرنے کے لیے شوہر کو کہے کہ پھٹکنا نہیں میرے پاس، چھونے کی بات تو دور ہے، میں جس کمرے میں سوؤں گی اس کمرے میں بھی داخل مت ہونا جب تک کہ تم مجھے میرا مہر پورا نہ دے دو، تو شوہر کہے کہ ٹھیک ہے آج سے تم کو خرچہ بھی نہیں دوں گا میں، تو یہ نہیں کر سکتا وہ، کیونکہ یہاں پر جو وہ روک رہی ہے شوہر سے اپنے آپ کو تسلیم سے روک رہی ہے، کس وجہ سے روک رہی ہے؟ اپنے حق کو حاصل کرنے کے لیے، تو اپنے حق کو حاصل کرنے کے لیے اگر وہ شوہر کی بات نہ مانے تو بھی نفقے کا حقدار ہوگی، سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ وَإِن طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ ارْتَدَّتْ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ، اور اگر مرد نے عورت کو 3 طلاق پہلے دے دیا، پہلے 3 طلاق سے مراد طلاق بائنہ، ایسی طلاق جس سے عورت نکاح سے فوراً کیا ہو گئی؟ نکل گئی، ثُمَّ ارْتَدَّتْ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ، پھر معاذ اللہ صدبار معاذ اللہ عورت کیا ہو جائے؟ مرتدہ ہو جائے، سقطت نفقتها، تو اس کا نفقہ کیا ہو جائے گا؟ وَإِن مَكَّنَتْ ابْنَ زَوْجِهَا مِن نَفْسِهَا فَلَهَا النَّفْقَةُ، 2 مسئلہ، اور اگر اپنے شوہر کے بیٹے کو قابو دے دے اپنے نفس پر، فَلَهَا النَّفْقَةُ، تو اس کو دیکھیے یہاں ایک مسئلے کی نوعیت بدل گئی ہے، پہلے طلاق دے چکا، مغلظہ بائنہ نکاح سے نکل چکی، عدت گزار رہی تھی کہ اس بیچ کیا ہو گئی؟ وہ مرتدہ ہو گئی تو نفقے کا حقدار، لیکن طلاق پڑ چکی، عدت گزار رہی تھی، اسی بیچ شوہر کے بیٹے کو اپنے اوپر کیا دے دیا؟ قابو دے دیا، تو نفقے کا حقدار ہوگی، یہی تو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ کیسے، تو تفریق تو پہلے اس معاملے سے نہیں ہوا، اس میٹر سے تفریق نہیں ہوئی، بلکہ کس وجہ سے ہوئی ہے؟ طلاق کی وجہ سے ہوئی ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اور مرتدہ میں کیوں کہتے ہیں؟ معنی اس کا معنی ہے مکنت بعد الطلاق، قابو کب دے؟ لأن الفرقة تثبت بالطلاقات الثلاث، اس لیے کہ فرقت کیسے ثابت ہو چکی ہے؟ طلاق ثلاثہ سے ثابت ہو چکی ہے، ولا عمل فيها للردة والتمکین، اس میں ارتداد اور قابو دینے کا کوئی عمل ہی نہیں ہے، یعنی تفریق میں کوئی عمل الا، تو پھر مرتدہ کو نفقہ نہیں اور قابو دینے والی کو نفقہ ہے، ایسا کیوں؟ فرق کیوں؟ الا ان المرتدة تحبس حتى تتوب، مگر فرق یہ ہے کہ مرتدہ کو چونکہ حکومت اسلام کے تحت کیا کر دیا جائے گا؟ بولو بھائی، مرتد آدمی کو قید کیا جاتا ہے، کیا کیا جاتا ہے؟ جیل میں بند کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ وہ کیا کر لے اور توبہ نہ کرے، اور یقین ہو جائے کہ توبہ نہ کرے گی یا نہ کرے گا تو اس کو کیا کر دیا جائے؟ صفا چٹ، ٹھیک ہے؟ حتی تتوب، یہاں تک کہ وہ کیا کر لے، ایک ارتداد ہے جس میں توبہ بھی کافی نہیں سوائے قتل کے، وہ کہے کہ میں اللہ کو نہیں مانتا ہے، نہیں مانتی، مرتدہ ہو جائے معاذ اللہ، تو اسلامی حکومت میں اس کو قید کیا جائے گا، بعد توبہ کے معاف کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ کتنا ہی بڑے سے بڑا ارتداد کا شکار ہو جائے کوئی شخص، لیکن ایک ارتداد، اور وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گستاخی، یعنی علماء یہ کہہ دے کہ اس نے جو کیا ہے اس میں حضور کی کیا ہے؟ گستاخی ہے، اور گستاخی کے سبب کوئی اس کے بعد 50,000 بار بھی توبہ کریں گے وہ شخص کرے، تو ہم یہ کہیں گے کہ اللہ تمہاری توبہ قبول کرے یا نہ کرے، اللہ کی رضا ہے، اس کا عدل ہے، اس کا فضل ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن شریعت اسلام اور قضاء اسلام کے تحت اس کی توبہ قابل قبول، اس کو قتل کر دیا جائے گا، کیوں معلوم ہے؟ کیونکہ پھر بعد میں ہر آدمی کیا کرے گا؟ گستاخی کرے گا اور توبہ کرے گا، تو حضور کی شان وہ ہے کہ علماء فرماتے ہیں اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، اس کے بعد کہتے ہیں جی ہاں جی ہاں، اس کے بعد کہتے ولا نفقۃ للمحبوسہ، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں، وقت کم ہے، ولا نفقۃ للمحبوسہ، اور محبوسہ کے لیے کوئی نفقہ نہیں ہے، اس لیے وہ نفقہ نہیں پائے گی، والممکنۃ لا تحبس، اور ممکنہ کو تو قید نہیں کیا جائے گا، یہ کہا جائے گا کہ اس نے حرام کا ارتکاب کری، فلہذا یقع الفرق، اسی لیے دونوں کے مسئلے کے درمیان کیا واقع ہوا؟ فرق واقع ہو رہا ہے، بس یہ تک رہنے دیجیے۔